میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا حج، آپ نے کہا نہیں۔ کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں؟ فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عمر میں گیا، بڑا پیارا مکان تھا، حور بھی بیٹھی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اندر سے دیکھوں، جب میں دروازے پہ گیا تو تیرا نام لکھا تھا، تو میں نے کہا میں نہیں اندر جاتا، عمر جلالی آدمی ہے، یہی نہ کہ میرے گھر میں بغیر اجازت خود ہی قانون بنایا ہے کہ اجازت لے کے جانی چاہیے، اور خود ہی بغیر اجازت چلے گئے، تو عمر میں نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ عمر اتنا روئے کہ ان کی آواز آنے لگی، جب بندہ کھل کے روتا ہے تو آواز نکلتی ہے، اتنا روئے کہ آواز آنے لگی، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، اگر مجھے اللہ نے جنت میں مکان دیا ہے تو وہ تو آپ کے قدموں کی برکت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن نہ ارشاد فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ مشکات میں موجود ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ فرمایا آج جب میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، تو جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے تھے انہیں میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں۔ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے، تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو، جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو۔ ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا چپ نہیں کرایا، پوری بات سنی، وہ بھی زانی ہے، اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے۔ اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے۔ ارے ماں باپ کی خوشی کے بغیر شہادت پر بھی جنت نہیں ملتی، تو ماں باپ کی خوشیوں کے بغیر شادی کرنے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ماں باپ کو چھوڑ کر الگ گھر بسانے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ کہاں ہے آج کے میرے جوان اور آج کل کی خواتین بھی، نوجوان لڑکیاں بھی گھر میں 6 مہینہ 4 مہینہ رہتی ہے اور پھر کہتی ہے اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی، اور پھر وہ جورو کا غلام اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دے اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اس کے 3 طریقے ہیں، 3 جہتیں ہیں دعا کی قبولیت کی۔ یا تو جو تم مانگ رہے ہوتے ہو رب وہی تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا جو تم مانگ رہے ہو، اللہ اس کے بدلے تمہیں کوئی اور چیز دے دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے حق میں کچھ بھی بہتر نہیں ہوتا، دعا تمہاری اللہ پھر بھی رد نہیں کرتا۔ تیسری صورت میں رب تمہاری دعائیں ذخیرہ کر لیتا ہے اور ان دعاؤں کے بدلے اللہ قیامت میں تمہیں اجر عطا فرما دے۔ اقبال کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب عارلی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو مجھے کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا۔ خود ہی کہنے لگے وہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، میں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھی جو میں نے بتا دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے غریبی کو عزت دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرا ایک دن دل کیا تھا کہ یہ دولتیں چلی جائیں میں غریب ہو جاؤں، حالانکہ امیروں کا کبھی غریب ہونے کو دل
मेरा किया था का किस तरह फरमाने लगे। एक गरीब सहाबी हजरत साद अंसारी नबी करीम की बारगाह में मिलने के लिए आए। उन्होंने जब नबी पाक के सामने हाथ किए ना मिलाने के लिए, कुर्बान जाएं, उन्होंने हाथ पीछे करना चाहा पर मेरे नबी ने उनका हाथ थाम लिया। हुजूर ने जोर से पकड़ लिया। उन्होंने एक दफा चाहा, फिर असल में आप समझे नहीं ना मैं क्या कह गया हूं, यानी हुजूर ने हाथ थाम लिया, यानी नबी करीम ने उनका अपने दस्ते मुबारक से हाथ पकड़ लिया। सहाबी खामोश हो गए। हुजूर ने फिर उनका हाथ खोला और मैं ये क्या है, तो वो रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर बच्चे ज्यादा हैं, मजदूर आदमी है, फावड़े के साथ कुदाल के साथ कई के साथ काम करते। या रसूलल्लाह ये ना छाले पड़ गए मेरे हाथों पे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कायनात ने धरती ने वो नजारा भी देखा कि जिस रसूल के कदम चूमने के लिए जिबरील झुके, उस महबूब ने मजदूर का हाथ चूमना शुरू कर दिया। फरमाते गरीबी को वो इज्जत मिली कि मेरा भी दिल करता था गरीब हो जाऊं, दिल करता था। ये किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया।